ڈاکٹر صاحبہ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو بلینک چیک دے دیا ہے مودی نے اپنی فوج کو کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف ابھی تک کوئی ایویڈنس، کوئی کنکریٹ سالڈ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکے، ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ دیکھیں، مودی نے جو ہے بیسکلی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے اس کو آپریشنلائز کیا ہے، اور اس کے اندر ایک بنیاد یہ تھی کہ اگر دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوگا تو ہندوستان کی جو فوج ہے وہ آہستہ آہستہ مومنٹم بلڈ کرے گی اور پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی جارحانہ کارروائی کرے گی۔ لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ تمام کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص ڈپلائمنٹ چاہیے، خاص مائنڈ سیٹ چاہیے، اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو فوج کی تیاری بھی چاہیے۔ اس وقت ہندوستانی فوج جو ہے ایک طرح سے ایک انٹرنل ریویو پروسیس کے طرح، جہاں وہ برطانوی حکومت کی جو برطانوی طرز فوج ہے اس سے نکل کے امریکن طرز فوج کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو فورسز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اتنے انٹیگریٹڈ نہیں ہیں کہ ہم ایک بڑے پیمانے پہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کر سکیں۔ دوسری ان کی کوشش یہ تھی جو دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں بار بار، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ وہ اندرونی طور پہ لوگوں کو یہ بات قائل کر سکیں کہ یہ دراصل ایک چھوٹی جنگ ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے، نہ کہ ایک بڑی جنگ جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک بڑی جنگ انڈیا پاکستان کے درمیان کہتے ہیں یا اس کے خطرات پہ بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کہ اس کے جو امپیکٹ ہیں، وار کے امپیکٹ، اکنامک امپیکٹس وہ آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں اور سیاسی طور پہ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ مودی حکومت کو بتانا پڑے گا بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے اندر وہ جنگ کے خطرات میں کیسے ختم ہو سکتی ہے، ایک میزائل سے، یا اس انٹینسٹی سے کس طرح جا سکتی ہے، جو سمندری راہداری ہے، معاشی راہداری ہے، وہ کس طرح چوک ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح ذہنی طور پہ آمادہ ہو جائیں کہ جنگ ہم وہاں کریں جہاں وہ چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے اس طرح کریں، اور اس کے بعد اس کا کوئی رد عمل نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان جنگ کے آغاز کر سکتا ہے، ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ سمجھ میں ہے، نہ سمجھ ہیں، اپنے کوئی مفادات کی وجہ سے کر رہے ہیں، جس بھی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی طرف سے رد عمل بھی آئے گا۔ پاکستان جو ہے زمینی طور پہ بھی تیار ہے، ہوائی طور پہ بھی تیار ہے، اور آپ سمندری اپنی تحفظ کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ پاکستان کی عوام اس وقت آپ کی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی جنگ ہوگی تو اتنی آسان نہیں ہوگی اور نہ ہی اتنی اس مومنٹم پہ ہوگی جس پہ وہ چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا ہمیں، یہ جو امت شاہ نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا ہے کہ کوئی الٹرا ڈیوائسز ہیں جس کی وجہ سے جو الیجڈ ٹیررسٹ ہیں وہ ٹریس نہیں ہو رہے، یہ کیا سارا ماجرا ہے؟ یہ کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کو بتانا چاہیے میرے خیال سے الٹرا ڈیوائسز کا تھوڑا سا اپنا زون تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو الٹرا ڈیوائسز ہیں شاید وہ بلوچستان کے اندر اور جو کے پی کے اندر وہ جو آئی ڈیز ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے، شاید وہ ان کے ساتھ رہ گئی ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ یہ تو ایک مطلب مذاق خیز قسم کی بات ہے کہ آپ نے 9.5 لاکھ فوج وہاں رکھی ہوئی ہے، ہر 100 میٹر کے بعد آپ کی چیک پوسٹ ہے، آپ کی ایف آئی آر 10 منٹ میں کٹتی ہے، 30 منٹ جو ہے فائرنگ ہوتی رہتی ہے، کوئی ریسکیو سروس نہیں آتی۔ یہ تمام چیزیں ایڈ اپ نہیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پانی بند کر دیں گے، آپ ایک انٹرنیشنل معاہدے سے نکل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ایز اے اسٹیٹ ہی نہیں ہے۔ آج آپ اگر ایک انٹرنیشنل معاہدے سے نکل سکتے ہیں اور اس کے لیے جنگ لے سکتے ہیں، تو کل آپ کے ساتھ جتنے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں ان کی کیا وضاحت ہے، ان کی کیا بیسس ہے؟ تو یہ ایک امپلیکیشن ہے، they didn't think it through۔ اور اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو الٹرا ڈیوائسز ہیں وہ ان الٹرا ڈیوائسز سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں وہ تھرمل امیجز ہیں یا وہ کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے۔ دیکھیں، ہم تو دہشت گردی کی جنگ 20 سال سے لڑ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ دہشت گرد کون ہے، لیکن جو مودی حکومت ہے ان کے پاس الٹرا ڈیوائسز ہیں جن کے تحت وہ بتا سکتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے۔ مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ ایک طرح کا میرا خیال ہے اس کا کاؤنٹر تلاش کر رہے ہیں جو ہم بلوچستان میں اور کے پی کے میں ٹرینڈ دیکھتے ہیں، یا ان دیٹ کیس کراچی میں اگر کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو افغان وار، ان کو ریئل ٹیررزم کا سامنا نہیں ہے۔ ریئل ٹیررزم کا جب سامنا ہوتا ہے تو آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہوتے ہیں، آپ کی رسپانس فورسز ہوتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس طرح کے بیانیاں بنا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہندو ہیں یا آپ مسلم ہیں۔ مطلب یہ چیز انہوں نے یہاں کی ہے جو بلوچستان کے اندر یہ کرتے رہے ہیں یا کے پی میں کرتے رہے ہیں، تو یہ کام یہ خود کرتے رہے ہیں۔ اب دوسری بات ہے کہ جس وقت کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، آپ بھی جانتے ہیں، ہم پاکستان اس سے گزرا ہے، کہ اس وقت آپ کی حالت جو ہوتی ہے ایمرجنسی میں ہوتی ہے، ایک کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ زپ لائن کی فوٹیج سامنے آئی ہے، اس سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہاں لوگ پھر کس طرح دوڑ رہے ہیں، وہ جو انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں ذرا آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।